السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیسک تجوید کورس کا 13واں سبق ہے اور آج ہم نے سورہ قاریہ پڑھنی ہے۔ سورہ قاریہ، اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیسی؟ کچھ ہی وہ کھڑکھڑانے والی چیز سے مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور اونوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی۔ اور یہ اس روز ہوگا جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پروانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی۔ ایک، کثرت سے ہونا کہ سارے اولین و آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ دوسرے، کمزور ہونا کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف و عاجز ہوں گے۔ یہ دونوں وصف تو تمام اہل محشر انسانوں میں عام ہوں گے۔ تیسرے، بیتاب اور بے چین ادھر ادھر پھرنا جو پروانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی، وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے اور پہاڑ روئی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اہن رنگین اون کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ کیونکہ مختلف ہیں، وہ سب اڑتے پھریں گے، جن کی مثال اس اون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں گے۔ اس روز اعمال انسانی تولے جائیں گے، پھر جس شخص کا پلہ ایمان کا باری ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، وہ تو خاسر خواہ آرام میں ہوگا، یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا، اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی کافر، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ اس صورت میں معارف مسائل یہ ہے کہ اس صورت میں اعمال کے وزن ہونے اور ان کے ہلکے باری ہونے پر دوزخ یا جنت ملنے کا ذکر ہے۔ وزن اعمال کی پوری تحقیق اور شبہات کا جواب سورہ اعراف کے شروع میں گزر چکا۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ روایات حدیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہ وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا، ہر مومن کا پلہ باری اور کافر کا ہلکا رہے گا۔ پھر مومنین میں اعمال حسنہ اور سیئہ کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا وزن ہوگا۔ اس صورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے باری رہے گا، خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو، اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر جزا سزا میں تقابل کافر کا مومنین صالحین کے ساتھ کیا گیا کہ اصلی مومنین کا ملین وہی ہے، باقی رہے وہ مومن جنہوں نے اعمال صالحہ اور سیئہ مخلوط کیے ہیں۔ قرآن میں عام طور پر ان سے سکوت کیا گیا ہے، اور ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے۔ جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہوں، اس کا وزن بنسبت اس شخص کے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقہ خیرات، حج عمرے بہت کیے مگر اخلاص میں کمی رہی، یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی۔ واللہ اعلم۔ اب ہم اس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس سورت قاریہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمام حضرات غور سے سنیے، پھر اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے، یاد کریے، پھر سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تعوذ تسمیہ میں وہی تشریح ہے، پڑھنے کا طریقہ وہی ہے. القارعۃ ما القارعہ، یہ القاف موٹی ہے، را بریک ہے، عین گلے کے درمیان سے نکالیں گے اور تا پشتو ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو القارعۃ ما القارعہ، اور اگر وقف کریں گے تو القارعہ، تا گر جائے گی، ہا بن جائے گی. اس طرح ما القارعہ. آگے وما ادراک ما القارعہ، دال پہ کلکلا ہوگا، کاف بریک ہوگی، ما القارعہ، وہی طریقہ پڑھنے کا جو پیچھے القاریہ میں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یا واو زبر یو، یکون الناس نون پہ غنہ ہوگا، سین بریک ہوگی، کالفرا را موٹی ہوگی، شل مبثوث با پہ کلکلا ہوگا، سوس ہا نرمی سے ادا کریں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. عین حاضر عہن دونوں آنکھوں والی ہا ہے. منفوش مین نون پہ غنہ کریں گے، فا وپش فو فوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ، فأما میم پہ غنہ کریں گے، من ثقل من پہ بھی غنہ کریں گے، ثقل سا نرمی سے ادا کریں گے، موازینہ زا کو سختی سے پڑھیں گے. آخر میں ہا ہے، ہا گرجنے والی ہا کی آواز نکالیں گے. فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية، فایزر فی عی عین یازر عی، عین کو گلے کے درمیان سے شتر راضیہ، را کو موٹا پڑھنا ہے. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازینہ، میم پہ غنہ کرنا ہے، من خفت، دوسرے میم پہ غنہ نہیں کرنا، نون پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے خا ہے، جہاں حمزہ ہا عین ہا غین خاجے و غنہ نہیں ہوتا. خفت موازینہ زا یزی زی سختی والی ہا آخر میں، زا آخر میں ہا گرجنے والی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، حمزہ بھی پیش یہاں غنہ ہوگا، ہو ہاویہ تینوں ہا ہے گرجنے والی، ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، حمزہ دال زبر اد کلکلا ہوگا، را موٹی ہوگی، ما ہی. وما ادراک ما ہی نار حامیہ، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پر دو پیش ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ہا بریک میہ، آخر میں ہا کی آواز. وما ادراک ما ہی نار حامیہ. دوبارہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. صدق اللہ العظیم.